انجیل مقدس بابت مقدس یوحنا اور اس کا 12واں باب یسوع نے پکار کر کہا، آیت 44ویں آیت سے یسوع المسیح نے کیا کہا سنیے۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، 1 سیکنڈ کے لیے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں اور کہیں، خدا باپ مجھ سے کلام کر، میرے ذہن کو کھول دے۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں منت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ذہن کو کھول دے تاکہ کلام مقدس کی باتوں کو سمجھے، یاد رکھیں، ان پر عمل کریں اور مبارک ٹھہریں۔ میری بھی کمزوری کو اپنے بیٹے یسوع کے خون میں یوں شیزور کر کہ میں نہیں بلکہ تو آپ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے ننجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے ہیں، سن اور قبول کر۔ تشریف رکھیں۔ بھائی صاحب نے مقدس متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 25ویں آیت سے آپ سے پچھلے سنڈے کلام شیئر کیا اور بتایا کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور یہ بتایا کہ شاگرد کے لیے کافی ہے کہ وہ استاد کی استادیاں نہیں کرنی ہے نا، استاد کی مانند ہو، ہے نا۔ کئی دفعہ لوگ اپنے استاد کو چکر دے جاتے ہیں۔ دنیاوی استاد بھی اور روحانی استاد بھی سارے ہی عزت کے لائق ہیں۔ جہاں سے آپ اسکول پڑھے، کالج پڑھے، وہ بھی عزت کے لائق ہیں۔ جنہوں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ لکھ پڑھ سکے وہ بھی، اور جنہوں نے روحانی طور پر آپ کی مدد کی وہ بھی آپ کے عزت کا باعث ہیں۔ اور بھائی صاحب نے بڑے آسان اور سادہ طریقوں سے بتایا کہ جو شاگرد ہے وہ خود ہی سے انکار کرے، استاد کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے، اپنی صلیب روزانہ اٹھائے، سب کچھ ترک کرے اپنے استاد کی خاطر۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب امور کا حقیقی درخت ہے وہ یسوع المسیح ہمارا استاد ہے، ہم اس کی ڈالیاں ہیں، اگر ہم اس سے جدا ہو جائیں گے تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ ڈالی جو پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ آگ میں جھونک دی جاتی ہے۔ تو خطرناک بات ہے۔ اور انہوں نے کلام مقدس میں بتایا کہ یہ ایک ہونے کی بات ہے، محبت رکھنے کی بات ہے۔ جب ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو پھر لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شاگرد سب کچھ ترک کرے۔ گو سب کچھ ترک کرنے میں ابھی انہوں نے تفصیل نہیں بتائی، ہو سکتا ہے خدا کا پاک اور اگلے دنوں میں اس کو بتایا، اور میں بھی آج اس کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ ترک کرنے میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلا بائبل مقدس میں جو اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں کیا ترک کرنا ہے اس کو ضرور زیر بحث لائیں گے۔ نافرمانی کو ترک کرنا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے اس کو غور سے سننا ہے۔ اگر شاگرد ہیں، یسوع مسیح نے کیا کہا ہے اس کو غور سے سننا ہے، اور پھر ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے، اور نافرمانی کو بالکل ترک کرنا ہے۔ اور نافرمانی کے نتیجے میں باغ عدن سے باہر ہو کر پھر ہم ایک گناہ دیکھتے ہیں کہ غصہ آیا، حسد آیا دو بھائیوں میں۔ تو ترک کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں،
لیکن سب سے اتم بات یہ ہے کہ نافرمانی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا ہے۔ آپ نے یس پلپٹ سے جب خدا کا خادم آپ کو کلام مقدس میں سے بہت سی باتیں بتاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے استاد سے کیا سیکھا ہے۔ آپ نے یہ بھی جاننا ہے کہ ہمارا استاد کون ہے، جس نے آپ کو تعلیم دی اور جس کی تعلیم کی بات آپ سے کی جا رہی ہے۔ پہلا بڑا کام جو میری اور آپ کی زندگی میں ہوا، بڑا معجزہ جسے میں کہتا ہوں، وہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ، اور سننے والوں کے لیے ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتا ہے، تو اس کے گناہ خدا کے کلام کے مطابق سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور ان کے گناہ اتنی دور پھینک دیے جاتے ہیں جیسے مشرق مغرب سے دور ہے۔ اور میرا اور آپ کا خدا جو ہم سے محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنی محبت میں اپنے بے عیب بیٹے کو دینے سے دریغ نہیں کیا، جو میری اور آپ کی جان کا لنگر ہے، ہماری چھپنے کی جگہ، ہماری مضبوط چٹان ہے، وہ بھی ہمارے گناہوں اور بدیوں کو لے کر ایک ہی بار مصلوب ہو گیا تاکہ ہم بے عیب زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ یہ بڑا معجزہ میری اور آپ کی زندگی میں ہوا۔ ہم چھوٹے چھوٹے معجزوں کی بات کرتے ہیں، مجھے درد ہوئی، مجھے بخار ہوا، میں بیمار ہوا، میں فلاں، کتنی خوشی مناتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا؟ آزاد کیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا معجزہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ میرے گناہ اس نے مجھ سے دور پھینک دیے ہیں۔ وہ گناہ جو مجھے آسانی سے الجھا دیتے تھے اور مجھے خدا سے دور کر دیتے تھے، وہ اب میرے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس استاد کی آپ باتیں سنتے ہیں، جس استاد کی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچے تو صحیح۔ ایسے ہی تو ہر ایک کو استاد نہیں نہ بنا لیتے۔ کیا خیال ہے؟ یسوع المسیح نے ایک ہی ہستی ہے دنیا میں جو گزری، اور اس نے کیا کہا؟ کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کوئی ہے جو میری ذات میں اور مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کوئی نہ کر سکا۔ میرا اور آپ کا استاد بے عیب رہا۔ وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے وہ آخر تک کیا کرتا رہا؟ دعا کرتا رہا۔ شاگرد کے لیے کافی ہے کہ استاد کی مانند بن جائے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کلام سن رہے ہیں، آن لائن بھی لوگ کلام سن رہے ہیں، اگر وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو نامی مسیحی نہ رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مانند بن جائے جس نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اس کی مانند بن جائیں جو کہتا ہے کہ شام کی مانند تو ہوشیار تو رہو، لیکن کبوتر کی مانند بھولے بنے رہو۔ ہوشیاری اس لیے کہ ابلیس تمہیں آسانی سے گناہ میں نہ الجھا لے اور مجھ سے دور نہ کر دے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں ایک عورت کو گناہ کی حالت میں پکڑا اور لایا گیا، اور یسوع مسیح سے اس پر فتویٰ چاہ رہے تھے۔ شریعت میں ہے، استاد بتا کیا لکھا ہے؟ شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے۔ لیکن یسوع مسیح کے آنے والوں، یسوع مسیح کے پیچھے آنے والوں، اس کے پاس آ جانے والے، وہ پتھروں سے سنسار نہیں کیے جا سکتے۔ اس نے ان سب کے لیے زمین پر بیٹھ کر ہر ایک کا گناہ ان کے سامنے لکھا،
کہ وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں، اور ایک ہی بات کہی، وہ پتھر پہلا مارے جس نے کوئی گناہ کوئی بھی نہ نکلا۔ سارے ہی چھوڑ کر چلے گئے، اور انہی پتھروں پر اس بیٹی کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور ایک ہی بات بولی، جو تجھ پر گناہ اور الزام دیتے تھے وہ کدھر گئے؟ اس نے کہا کوئی نہیں رہا۔ اس نے کہا میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا۔ اور پھر کیا کہا؟ ایک ہی بات کہی، یسوع کے پیچھے آنے والے، یسوع کے پاس آنے والے کے لیے ایک ہی بات، پھر گناہ نہ کرنا۔ سلامتی کی خاطر استاد کے پاس آ جانے کے بعد ایک ہی ذمہ داری ہے کہ آپ استاد کی مانند بن جائیں، کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اور وہ آخر تک کیا کرتا رہا؟ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتا رہا، اور ان کے لیے معافی کا طلبگار ہوتا رہا۔ اگر معافی نہیں ہے، اگر سلامتی کی دعا نہیں ہے، اگر الزام ہی الزام ہے، تو ہمارا گروپ کون سا ہے؟ آج یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا گروپ کون سا، ہم کس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کیا ہمارا استاد جس کی ہم باتیں سنتے ہیں، یا پاسٹر صاحب یا پاسبان یا کوئی استاد، کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو فائدہ تو کوئی نہیں نا اس سے تعلیم پانے کا۔ کیا وہ چوری کرتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس سے تعلیم پانے کا۔ یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم استاد کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور استاد کے اندر جو خاصیت پائی جاتی ہے اس کو حاصل نہیں کرتے تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ کیا خیال ہے؟ ایک شخص 6.5 برس تک تقریباً اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور شاگرد کہلایا بھی، لیکن ذات میں کیا تھا؟ لالچ۔ ذات میں کیا تھا؟ بدی۔ جسم کے اندر کیا تھا؟ گناہ۔ اور اس کی ہر وقت نظر کہاں رہتی تھی؟ تھیلی پر، پیسے پر۔ دنیاوی دولت آپ کو آزادی نہیں دے سکتی، آپ کو نجات نہیں دے سکتی۔ اور کیا ہوا؟ وہ استاد کی مانند تو نہ بنا جو دینے کا کام کرتا تھا، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتا تھا، جو دکھیوں کو خوشی اور بحالی عطا کرتا تھا، جو کمزوروں کو زور بخش دیتا تھا، جو ہر ایک کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ آخر میں جا کر اس نے خود کو پھانسی دے دیا، خودکشی کر لی۔ یاد رکھیں ایک بات جو بہت سی کلیسیوں میں کمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے ایمانداروں میں کمیاں پائی جاتی ہیں، کہ وہ دولت کو سہارا بنا لیتے ہیں، لیکن دولت کبھی بھی سہارا نہیں بنتی۔ اور کلام مقدس میں آخری کتاب جو شریعت کی ہے، ملاکی نبی کی کتاب، اس میں 4 بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ ظاہر کیا گیا کہ خدا نے فرمایا کہ تم مجھے ٹھگتے ہو، تم چوری کرتے ہو۔ اور اس گناہ کے سبب سے جو 3 گناہ اور تھے، خدا نے اپنا منہ اپنی لاڈلی قوم سے پھیر لیا، کلام نہیں کیا۔ 400 برس تک اندھیرا چھا گیا۔ آپ کے ٹھگنے کے سبب سے آپ کے گھروں میں اندھیرا چھا سکتا ہے۔ خداوند کو ٹھگنا بند کر دیں۔ یسوع مسیح سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا، فقیوں اور فریسیوں نے۔ اس نے کہا تو ٹیکس نہیں دیتا، کیا کیا جائے؟ اور اس نے ٹیکس دیا۔ اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا، اس نے مچھلی پکڑی، اس میں مسکال آیا، اور اس نے نیم مسکال جو اس وقت کا ٹیکس روا تھا اس کو دیا۔ میرا اور آپ کا استاد دنیاوی تقاضے بھی پورے کرتا رہا۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں،
ہر شخص ٹیکس دیتا ہے، دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ حکومت کے کاروبار ٹیکس کے بغیر نہیں چلتے۔ لیکن ایک وقت میں خیال کریں کہ وہ زبردستی لے لیتے ہیں، زبردستی دینا پڑ جاتا ہے اور ہم سر جھکا کر سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا یہ فرماتا ہے، نہ میں نے کسی کو ڈالر بھیجتے دیکھا، نہ روپے بھیجتے دیکھا، کبھی منی آرڈر کرتے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں سب چیزیں کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اس نے کہا پھر میرا امتحان کرو۔ آج لوگ ٹڈی کے خلاف بولتے ہیں، اس کے خلاف بڑے اقدام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میرا امتحان لاؤ، ٹڈی تمہاری فصل کو نہیں کھا سکتی، تمہارے پاکستان کو خراب نہیں کر سکتی، اور فائدہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی۔ میرے پاس بہت سی گواہیاں ہیں، مجھے خدا نے بہت برکت دی ہے، اس لیے کہ جب آپ خدا کے لیے دینے کے قابل ہوتے ہوئے بھی نہ دیں تو یہ سب سے بڑی بری بات ہے۔ غربت میں ایک بڑھیا نے دمڑی ڈالی، یسوع مسیح نے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا۔ خداوند کا حصہ خدا کو دو۔ یسوع مسیح کی تعلیم، میرے اور آپ کے استاد نے کیا تعلیم دی؟ اس نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو حکومت کا ہے ٹیکس اسے دو، اور جو خدا کا ہے وہ بھی نہ رکھو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو۔ آج تجربے سے بات کر رہا ہوں، شاگرد کے لیے کافی ہے کہ کس کی مانند ہو؟ استاد کی مانند بن جائے۔ استاد نیم مسکال دیتا تھا، استاد نے تعلیم دی، کیسر کا کیسر کو دو، ٹیکس دو، لیکن خدا کا حصہ خدا کو دو۔ آج ہمارے گھرانوں میں خوشیوں کی کمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے۔ کیا ہمارا استاد ٹھگ تھا؟ کیا پاسٹر صاحب ٹھگ ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ چور ہیں؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو جب آپ کا استاد کامل راہ پر چلتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ میرے آنے کا کیا فائدہ کیا اگر آپ کو کوئی بات یاد نہ رہے؟ ٹھیک ہے، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں رستوں میں، وہ کہتے ہیں جی فلاں وقت آپ نے یہ بات کہی تھی، میرے اندر بیٹھ گئی اور میں آج خدا کا۔ یہاں صدر میں ایک شخص ہے، وہ کھلونے بیچتا تھا، اور 1 تاریخ کو خدا کا کلام میں نے ان کے ہاں سنایا۔ اس نے کہا میرے رو رہا تھا، کہتا میں بہت قرض دار ہوں، میرے قرضہ نہیں جاتا۔ میں نے کہا خداوند کا حصہ دیتے ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا خداوند کا حصہ پہلے دو، اول درجہ دو۔ اور اس کے بعد میں جب دوبارہ ملا 2-3 مہینے کے بعد ہی، میں وہیں کھڑا تھا، میں کسی وکیل کے ساتھ میں نے بات کرنی تھی، وہ مجھے پیچھے سے آ کے کہتا سر آپ نے جو فارمولہ بتایا میرے قرضے سارے اتر گئے، اور میں اسی چھابڑی سے، اسی ریڑھی سے خدا کا شکر کرتا اپنے خاندان کو خوشحال رکھا ہوا۔ اب آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا امتحان گاہ ہے آپ کا امتحان۔ آزمانا کیا ہوتا ہے؟ امتحان کرنا۔ امتحان کر کے دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ ٹڈی آپ کا حاصل برباد نہیں کرے گی۔ ہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، فیملیز میں خواتین کے ساتھ بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ کئی بچے سورج کی آنکھ دیکھے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے تمہارا پھل کچا نہیں جھڑے گا، کوئی بھانج پن نہیں ہوگا، کوئی اسقاط نہیں ہوگا۔ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ پیدا کریں۔ استاد کی بند، استاد کیا کہتا تھا ہر وقت؟ وہ کہتے تھے آئے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ بائبل مقدس میں سلاطین کی کتاب میں ایک بڑا اچھا حوالہ ہے، آپ کو زبانی یاد ہے کہ وہاں ایک شخص کا ذکر ہے جو ایلیا تھا۔ مقدس یعقوب نے لکھا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، میری اور آپ کی طرح کا تھا، جلاد کے پردیسیوں میں سے ایک غریب آدمی۔ خدا نے اسے چنا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے کام کرے، اور اس نے کیے۔ اس زمانے کے بادشاہ کو اخیق کو اس نے کہا آسمان بند ہو گیا ہے، بارش نہیں ہوگی، اور وہ بند ہو گیا، ملک میں کال پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا آسمان کھل گیا ہے، بارش ہوگی، ایسا ہی ہوا۔ اس نے اس کی بیوی کے خلاف نبوت کی کہ تو نے چکے ایک کھیت کسی کا ہتھیار لیا ہے سو تیری لاش تیرا خون کتے چاٹیں گے، اور ایسا ہوا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، پردیسی جلاد میں سے
کہ قبیلے میں سے ایک عام آدمی ہمارا ہم طبیعت انسان، خدا نے اسے چنا، ایک بڑا نبی بنایا، اور اسے خدا کو پسند آیا کہ ماندے حقوق اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن اس کو ایک شاگرد ملا، اور وہ شاگرد چھوٹا نہیں تھا، وہ امیر آدمی تھا۔ جس وقت اس کو چنا گیا وہ 12 جوڑی بیل کے ساتھ ہل چلا رہا تھا، امیر شخص تھا، اور ایلیا نے اپنی چادر اس پر ڈال کر اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ اور جب وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا، اس نے سب کچھ چھوڑ کر ان چیزوں کی قربانی دے کر ایلیا کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالا کرتا تھا، اس کی خوب خدمت کیا کرتا تھا۔ اور جب اس کا استاد اس سے جدا ہو رہا تھا تو دوسرے صلاح کی کتاب نے لکھا ہے کہ اس کو نبیوں نے، انبیاء زادوں نے بتایا کہ تیرا استاد تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو اس کے پیچھے پیچھے کیا جاتا ہے، تو جلجال میں رک جا۔ اس نے کہا جلجال میں نہیں رکوں گا، یہاں تو من معکوف ہو گیا تھا، یہاں مصر کی ملامت ڈھلکا دی گئی تھی، مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ وہ کہنا میں تیرے ساتھ ہی جاؤں گا، تیری جان کی سنگ تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ پیچھے پیچھے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو یسوع کا شاگرد ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے، اور یہ اپنے استاد کے پیچھے۔ اس نے کہا بیت العلم میں ٹھہر جا۔ اس نے کہا نہ، میں بیت العلم میں کیوں ٹھہروں، یہاں تو برکت پرانی ہو چکی، یہ تو یعقوب کو ملی تھی، میں پرانی برکت کا حصے دار نہیں ہونا چاہتا، میں آگے تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ اس نے کہا یرو میں ٹھہر جا۔ اس نے کہا نہ، یہ تو بدکاری کا شہر ہے، میں نے اس میں کیا کرنا ہے، میری یہ رہائش گاہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے یردن کو پار کیا، اور اس نے اپنے استاد کو دیکھا کہ جب یردن دریا ان کے آگے آ گیا، اور ایلیا نے اپنی چادر اس پر ماری اور دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس میں سے گزر کر گئے۔ ایلیا نے دیکھا یہ میرا پیچھا کرتا ہی چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا تیری روح کا دونا مجھ پر آ جائے، آپ دعا کریں اور آپ خواہش رکھیں کہ پاسٹر صاحب کی روح کا دونا مسا ہر ایک پر ٹھہر جائے، اور آج ہمارے ساتھ 500 لوگ ہیں، اور پھر چند سالوں میں 2000 سے اوپر ہو جائے، آمین، ٹرپل ہو جائے، ہر ایک مانگے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ استاد کی روح کا اس نے کیا مانگا؟ دونا ملا، اور جو اس نے مانگا اس کو مل گیا۔ اور جب وہ بگولے میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کی چادر الیشا پر آ پڑی، اور اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اسی طرح واپس یردن کے پار آیا۔ کیا اس نے کوئی دعا کی؟ نہیں، اس کے پاس کیا تھا؟ مسا تھا استاد کا، جس کے ہاتھوں پر وہ پانی ڈالا کرتا تھا، دونی برکت لے کر ہی واپس لوٹا۔ شاگرد کے لیے کافی ہے کہ استاد کی مانند ہو جائے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کی فرمانبرداری، اس کی وفاداری اور اس کا پیار اپنے استاد سے اتنا تھا کہ اس کی طرح کی نبوتیں، اسی طرح کے موعظے اور اسی طرح کا کام اس نے جاری رکھا، اور اس نے خدا کے نام کو جلال دیا۔ جب وہ یردن کے پار آیا اس نے اور کچھ نہیں کہا، اس نے کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ آمین۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تیرے خادم پاسٹر شہباز صاحب سے یہ پیغام سنا تھا، شہباز صاحب کا خدا کہاں ہے؟ تیری بات کیوں نہیں میری بات مانی جاتی، کیوں نہیں میری بات سنی جاتی؟ کیونکہ جو شہباز کا خدا ہے وہ آپ کا بھی کیا ہے؟ خدا ہے۔ لیکن آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ نے اس سے ایمان کی قوت سیکھی، ایمان میں زندہ رہنا سیکھا۔ اگر پچھلے ہفتے کا کلام ہی یاد نہیں رکھا تو افسوس کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں آتے ہیں؟ کیا گرجا پڑھنے آتے ہیں؟ گرجا پڑھنا بند، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ لوگ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں وقت کو کلام مقدس کے مطابق کیا لکھا ہے؟ غنیمت جانیں۔ اور اگر ہم غنیمت نہیں جانتے
تو فائدہ نہیں آنے کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ الیشا ان نبیوں میں سے تھا جس کے پاس ایک فوجوں کا سردار کوڑ کی حالت میں آیا اور اس نے اسے دیکھا بھی نہیں، اسے ملا بھی نہیں، اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ تو اردن میں جا کر غوطہ کھا لے، تیرا جسم بچے کی مانند ہو جائے گا۔ اور پھر اس کو مجبوراً اپنے لوگوں کی بات مان کر ایسا ہی کرنا پڑا۔ لیکن اس کا بھی ایک شاگرد تھا، ہاں اس کا بھی ایک شاگرد تھا نا، اس کا نام کیا تھا؟ جہازی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ بہت سا مال متا لے کر الیشا کو ملنے آیا تھا، ایک چھوٹی بچی کی درخواست پر، اس کی گواہی پر، اس نے کہا کاش یہ شخص میرے نبی کے ہاں ہوتا تو بچ جاتا۔ اور اس نے جب اسے ارج کیا، اسے ابھارا کہ وہ الیشا سے ضرور ملے، تو اس کا کوڑ جاتا رہا۔ لیکن جب وہ واپس جا رہا تھا ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، اس کے پاس قربانی چڑھانے کے لیے مٹی تھی، ایک مذبح بنانا چاہ رہا تھا اور خوشی کی حالت میں واپس لوٹ رہا تھا، اور حجازی اس کے پیچھے، ہاتھ کے پیچھے پیچھے دوڑا آ رہا تھا، اور اس کی دھول میں اس جو مٹی اڑ رہی تھی، اس نے غور سے دیکھا کہ ایک شخص دوڑا آ رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ روکا، اس نے رتھ کو روک کے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے مالک کے ہاں مہمان آئے ہیں، 2 جوڑے صرف دیتے ہیں، ایک قدار شادی دیتے ہیں۔ اس نے کہا ڈبل ڈبل لے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور ضرورت پڑ جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ نعمان کا کوڑ اس کو اور اس کی نسل کو لگ گیا۔ نعمان الیشا کو دیکھ رہا تھا، مرد خدا پر اس کی نظر تھی، اور حجازی کوڑی کے سامان کو دیکھ رہا تھا، اس کے مال پر اس کی نظر تھی۔ آپ کیسے شاگرد ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج میں نے 2 شاگرد آپ کے سامنے رکھے۔ یہودا اسکریوتی کو رکھا کہ وہ استاد کے ساتھ پھرتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا، معجزے دیکھتا تھا، برکت پاتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن اس کا دھیان دنیاوی مال پر لگا رہا، اور آخر میں وہ اپنی جان بھی نہ بچا سکا۔ میں نے ایک شاگرد کی مثال دی، کس طرح وہ استاد کے پیچھے 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 چلتا گیا جب تک اس کو اس کی برکت کا، اس کی روح کا دونا اسے نہ ملا، اور ایک شاگرد نالائق ہو گیا، اور وہ نعمان کوڑی کا کوڑ لے کر اپنے پر آ گیا۔ یسوع مسیح نے مقدس لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، جو میری طرف نہیں، غور سے سنیں، اگر آپ شاگرد ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو کہتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو، اب غور سے سنیں، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بکھیرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ تو بکھیرتا ہے۔ حجازی نے اپنا نقصان تو کیا، کوڑ اس کی نسل کو بھی لگ گیا۔ یاد رکھیں، شاگرد کے لیے کافی ہے کس کی مانند ہو؟ استاد کی مانند ہو۔ استاد کہاں گیا؟ آسمان پر۔ اس کی قبر کیا ہوئی؟ خالی ہوئی۔ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس کے حواری یہ پیغام سن کر کہ میں جلد تمہیں لینے آؤں گا، آخر تک برکت دیتا رہا، آخر تک وعدہ کرتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسا استاد جس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا اور کہا میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور خدا کا روح، پاک روح جسے کہتے ہیں، وہ میری اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر ہم اس درسگاہ میں، اس امتحان گاہ میں، جو دنیا ایک بڑی درسگاہ ہے، ایک امتحان ہے، زمانہ اس کا استاد بنتا ہے، لیکن ہمارا استاد کون ہے؟ یسوع المسیح ہے۔ شاگرد کے لیے کیا کافی ہے کہ استاد کی مانند ہو۔ اب آپ نے خود بچنا ہے۔ لکھا ہے اسی وقت جب وہ الیشا سے دوبارہ ملا، اس کا جسم برف کی مانند سفید کوڑ اس کو لگ گیا، بچا نہیں سکا اپنے آپ کو۔ اور لالچ کیا ہے؟ ہر قسم کی
برائی کی جاڑ ہے. کلام مقدس اس میں جینڈر کی کوئی بات نہیں. یاد رکھیں عورت اور مرد برابر ہیں شاگرد. یہ نہیں کہ شاگرد ایک مذکر لفظ ہے اور وہ صرف مردوں کے لیے نہیں. یسوع مسیح کے ان شاگردوں کو بتانے کے لیے جو اس کے ساتھ تھے کہ وہ جی اٹھا, کون گئی تھی؟ عورتیں بھی شاگرد تھیں. سب سے پہلے گواہ بنی. شاگرد صرف لازمی نہیں کہ وہ شاگرد رہے, شاگرد کیا بنے؟ گواہ بنے. میں نے اس مضمون کو نہیں چڑھا, پاس صاحب کو میں بتایا تھا. اعمال کی کتاب 13ویں باب کی 31 آیت میں لکھا ہے وہی اس کے گواہ ہیں. مقدس پالوس نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ کیا کیا تم نے, اور آخر میں بتا وہی اس کے گواہ ہیں جو گلیل سے یروشلم میں آئے ہیں. گلیل کیا ہے؟ دنیا ہے. جو دنیا کو چھوڑ کر آپ اپنی بائبل مقدس کھولا کریں, اس کے پیچھے نقشوں کو دیکھا کریں. سامری آتا ہے, پھر یہودی آتا ہے, پھر یروشلم آتا ہے, اور پڑھا کریں کہ ان میں کیا واقعات ہوئے. انہوں نے سامریہ میں نہیں رکے, یہودیہ میں نہیں رکے, یروشلم میں اس کے ساتھ آئے. کہتے وہی اس کے شاگرد ہیں جو گلیل سے یروشلم میں آئے اور پھر اس کے گواہ بن گئے. اور یہ حکم لے کر کہ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی بشارت دو, اور انہیں خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے اپنی نسلوں کو بچائیں. مرد شاگرد نہیں ہے صرف, عورتیں بھی برابر کی شاگرد ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. آپ کا حاصل پورا رہے گا, پھل کچا نہیں گرے گا, ٹڈی آپ کے حاصل کو برباد نہیں کرے گی. خوشی اور کامل خوشی آپ کو ملتی رہے گی. آپ مسیح کے دسترخوان پر کھانے والوں میں سے ہیں. یہ روٹی آپ کو آج ملی ہے, آپ کو جو روٹی ملی ہے اس کا حق تو ادا کر